آپ نے ایسے ارب پتی انسان تو بہت سارے دیکھے ہوں گے جن کا لائف سٹائل شاہانہ ہوتا ہے، لیکن دنیا میں ایسے ارب پتی لوگ بھی موجود ہیں جو اتنی زیادہ دولت ہونے کے باوجود بھی غریبوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور انسانیت کی بھلائی کے لیے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ وقف کر دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ان نایاب ارب پتی انسانوں کی بات کریں گے جو لگژریس لائف گزارنے کی بجائے عام غریب انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ وارن بفیٹ کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس کی مجموعی دولت تقریباً 122 بلین ڈالر ہے، لیکن اگر اس کے لائف سٹائل کی بات کی جائے تو بفیٹ دوسرے امیر لوگوں کی طرح شاہانہ زندگی گزارنے کی بجائے ایک سادہ زندگی گزارتا ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز بناتی ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنی زیادہ دولت ہو تو یقیناً عالی شان محلوں میں رہنے کو ترجیح دے گا، لیکن وارن تقریباً نصف صدی سے ایک معمولی سے گھر میں رہ رہا ہے جس سے اس کے سادہ طرز زندگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ جیٹ کمپنی کا مالک ہونے کے باوجود بفیٹ اکانومی کلاس میں سفر کرنے کو ترجیح دیتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اتنی زیادہ دولت کی نمائش کرنے کا شوق نہیں۔ لیکن پھر سوال یہ بنتا ہے کہ آخر بفیٹ اتنی زیادہ دولت کہاں خرچ کرتا ہے؟ وارن بفیٹ فلاحی کاموں میں سرگرم رہتا ہے۔ اس کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ فلاحی کاموں کے لیے پیسہ خرچ کرنے والے لوگوں میں ہوتا ہے، اور یہ دوسرے امیر لوگوں کو بھی سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ عطیہ کرنے کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ بفیٹ تعلیم، صحت، غربت کے خاتمے اور دیگر سماجی خدمات کے لیے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ عطیہ دیتا ہے۔ اس کے انسانیت کی بھلائی کے لیے کیے گئے اقدامات اسے ان امیر لوگوں سے الگ کرتے ہیں جو دنیا میں عیش و عشرت اور شاہانہ زندگی گزارتے ہیں۔ کارلوس سلم ایک بین الاقوامی کاروباری شخص ہے۔ اس کی دولت تقریباً 101 بلین ڈالر ہے۔ فوربس میگزین کے مطابق یہ 2010 سے 2013 تک دنیا کا امیر ترین انسان تھا۔ ہیلو کا ٹیلی کمیونیکیشن، مائننگ، ریل اسٹیٹ اور فائنانس کا بزنس پورے میکسیکو میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کا سب سے نمایاں بزنس ISP ٹیل میکس ہے، جس کا میکسیکو کی 90% ٹیلی فون لائنز کے ساتھ ٹیلی کام کی مارکیٹ پر غلبہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ سین بورنز گروپ کا بھی مالک ہے، جن کے پورے میکسیکو میں ڈپارٹمنٹل سٹورز، ریسٹورنٹس اور فارمیسیز ہیں۔ اس کی بزنس ایمپائر صرف میکسیکو تک محدود نہیں، بلکہ میکسیکو سے باہر دوسرے ممالک میں بھی اس کے بزنسز ہیں۔ امریکہ کی 7ویں بڑی موبائل نیٹ ورک آپریٹر کمپنی امریکہ موبل میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ سیکس ففتھ ایونیو اور نیو یارک ٹائمز میں سب سے بڑا سنگل شیئر ہولڈر ہے۔ اتنی زیادہ دولت ہونے کے باوجود ہیلو کی زندگی بہت سادہ ہے۔ یہ کسی لگژری پیلس میں نہیں رہتا اور کمپیوٹر کی بجائے نوٹ بکس کا استعمال کرتا ہے۔ سلم ہیلو ڈرائیورز اور سیکیورٹی گارڈز کی بجائے اکیلا اپنی گاڑی ڈرائیو کرتا ہے۔ 2011 میں اس نے تقریباً 4 بلین ڈالر اپنی فاؤنڈیشن کارلوس سلم فاؤنڈیشن میں دیے۔ فوربس نے 2019 میں امریکہ سے باہر دنیا کے سب سے زیادہ عطیہ دینے والے لوگوں کی فہرست میں کارلوس سلم ہیلو کو بھی شامل کیا تھا۔ سلم نے میکسیکو میں بھی کئی فلاحی تنظیمیں بنائی ہیں، جس میں سب سے نمایاں ٹیل میکس فاؤنڈیشن ہے۔ کرسٹی والٹن جان تھامس والٹن کی وائف اور والمارٹ کے فاؤنڈر سیم والٹن کی ڈاٹر ان لا ہے۔ جب اس کے ہسبینڈ جان تھامس والٹن کی 2005 میں ایک پلین کریش میں ڈیتھ ہوئی تو اسے ریٹیل بزنس سے وراثت ملی۔ 18.2 بلین ڈالر ہونے کے باوجود کرسٹی والٹن انتہائی سادہ زندگی گزارتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے اپنے بیٹے کی پرورش بھی 19ویں صدی میں بنائے گئے کیلیفورنیا کے وکٹوریا ہاؤس میں کی تھی، لیکن اپنے شوہر کی ڈیتھ کے بعد اس نے وکٹوریا ہاؤس کو ڈونیٹ کر دیا تھا اور اب جیکسن ویومنگ میں ایک معمولی سے گھر میں رہتی ہے۔ کرسٹی کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی دینے والی وومن میں ہوتا ہے۔ اس نے مختلف چیریٹی آرگنائزیشن میں کئی بلین ڈالر عطیہ کیے ہیں، جس کا زیادہ حصہ بچوں کی تعلیم اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے دیا گیا ہے۔ ان کی ایک فاؤنڈیشن والٹن فیملی فاؤنڈیشن بھی ہے، جو بچوں کی تعلیم کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ سیم ایم والٹن کالج آف بزنس، کمیونٹی ٹرسٹ، یونیورسٹیز اور مختلف فاؤنڈیشنز کے لیے عطیہ دیتے رہتے ہیں۔ والٹن فاؤنڈیشن نے 2007 میں تقریباً 1.6 بلین ڈالر عطیہ کیے تھے۔ ڈیوڈ چیریٹن سٹینفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، جس کی مجموعی دولت 122 بلین ڈالر ہے۔ اتنی زیادہ دولت ہونے کے باوجود ڈیوڈ ایک عام سی زندگی گزارتا ہے اور شاہانہ لائف سٹائل کے سخت خلاف ہے، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ ڈیوڈ اپنے بال خود کاٹنے کو ترجیح دیتا ہے۔ ڈیوڈ 1981 میں خریدے گئے گھر میں آج بھی مقیم ہے۔ لگژری کاروں کو جہاں سٹیٹس کی علامت سمجھا جاتا ہے، وہیں دوسری طرف ڈیوڈ آج بھی 1986 کی ووکس ویگن چلا رہا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے
ضرورت مندوں میں پیسہ خرچ کرنے کی تو ڈیوڈ کنجوسی نہیں کرتا۔ اس نے یونیورسٹی آف واٹرلو کے کمپیوٹر سائنس اسکول کو $25 ملین عطیہ کیے تھے۔ اس کے علاوہ $2 ملین یونیورسٹی آف بزنس کولمبیا میں عطیہ کیے، جبکہ $7.5 ملین کمپیوٹر سائنس کی ایجوکیشن کے لیے عطیہ دیے۔ ٹیری گو تائیوان کا ایک ارب پتی اور سیاست دان ہے جو فوکس کون کا فاؤنڈر، چیئرمین اور فارمر چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے۔ فوکس کون کو الیکٹرانکس مینوفیکچر کے طور پر دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز میں شمار کیا جاتا ہے۔ ٹیری گو ایک ارب پتی ہونے کے باوجود اپنے یا اپنے خاندان پر دولت کو خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ ٹیری نے جب دوسری شادی کی تھی تو شادی کرنے سے پہلے اپنی دولت کا 90% فلاحی کاموں کے لیے عطیہ کر دیا تھا، جس سے ٹیری گو کی سخاوت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ڈیوڈ ٹیپر کی دولت تقریباً $20 ملین ہے۔ اس امیر شخص نے 2 فٹ بال ٹیمز کیرولائنا پینتھرز اور شارلٹ FC بھی خریدی ہوئی ہے، لیکن اتنی زیادہ دولت ہونے کے باوجود بھی ٹیپر کا لائف سٹائل شاہانہ نہیں۔ اس نے 1990 میں نیو جرسی میں ایک گھر خریدا تھا جو ایک عام سا گھر ہے، اور آج بھی یہ ارب پتی اسی گھر میں رہتا ہے۔ اس کے سادہ طرز زندگی کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے تینوں بچوں کو کسی مہنگے پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے کے بجائے سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کروائی۔ یہ تھے ہمارے ایسے ارب پتی جو غریبوں کی طرح رہتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ان میں سے کون سا ارب پتی ایسا ہے جو غریبوں کی طرح زندگی گزارتا ہے؟